السلام علیکم. فائن وکاس کے اس چینل میں ایک دفعہ پھر اوپن یونیورسٹی کے اوپن اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید. آج کی تھیوری پیٹر بلا ایکسچینج تھیوری. یہ مکمل طور پر سوشیولوجی کی تھیوری ہے, اس میں سائیکالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ تھیوری کیا ایکسپلین کر رہی ہے. یہ تھیوری ایکسپلین کر رہی ہے ہاؤ سوشل لائف از آرگنائزڈ, یا گروپس کیسے بنتے ہیں. سوشل لائف کا مطلب ہی وہی ہے کہ گروپس کیسے بنتے ہیں, اس کے بارے میں یہ ہمیں بتا رہی ہے. تو سب سے پہلے ہومن کا اور اس کا تھوڑا سا آپس میں کمپیریزن کر لیں. ہومن نے صرف سوشل ایکشن کو بتایا تھا کہ ایکشن انسان کا کیسے ہوتا ہے, کچھ دیں کچھ لیں تو ان کا ریلیشن آپس میں بنا رہتا ہے, اور اگر وہ تعلق ختم, لین دین والا سلسلہ ختم, تو ان کا تعلق آپس میں نہیں ہوگا. ہومنز نے ہمیں انڈیویجول لیول تک صرف بتایا تھا کہ کیسے انسان کام کرتا ہے. لیکن پیٹر بلا اس سے آگے چلتا ہے. پیٹر بلا یہاں تک تو اس کی ساتھ ہی ہے, یعنی کہ ہومنز کے ساتھ ہی ہے, یہاں تک تو اس کا ورک. لیکن ہومن کا تعلق صرف ریوارڈ اور ایکشن تک ہے, کہ ایکشن کریں گے اس کا ریوارڈ ملے گا, پھر دوبارہ ایکشن کریں گے پھر اس کا ریوارڈ ملے گا, اور جسٹ بس ختم. اس کے سارے پروپوزیشن اسی بات تک محدود تھے. لیکن ہومن جو ہے وہ کہتا ہے کہ صرف یہیں تک بات ختم نہیں ہو جاتی. جب ایک بندہ کچھ ایکشن کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ ریوارڈ ملتا ہے, تو دونوں بندوں کے درمیان ایک بانڈ قائم ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں, ان کے درمیان ایک ٹرسٹ قائم ہو جاتا ہے, وہ آپس میں بندھ جاتے ہیں. صرف وہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی, جیسا کہ ہومز نے کہا تھا کہ بس دیں اور لیں اور بات ختم. اب دیکھیں, جب ایک پارٹی کسی دوسری پارٹی سے کچھ چیز چاہتی ہے لینے دینے کے متعلق, تو اس کے پاس, اگر ایک پارٹی کے پاس اس کے متبادل دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یعنی کہ ایک پارٹی کچھ چاہتی ہے کہ یہ پارٹی مجھے اپنے ساتھ ملا لے, لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اس کے مقابلے کا کچھ نہیں ہوتا, اس پارٹی کے پاس اب پھر چار آپشن رہ جاتے ہیں. پہلی بات کہ جو اسے دوسری پارٹی سے چاہیے اسے چھین لے. نمبر دو, اگر وہ یہ نہیں کر سکتی تو پھر پارٹی سے مراد اب ایک انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ کوئی آلٹرنیٹو استعمال کر لے اس کے مقابلے میں. اگر آلٹرنیٹو بھی موجود نہیں ہے تو پھر وہ کرے کہ لیو وداؤٹ اٹ, اس کے بغیر ہی رہنا سیکھ لے, وہ اپنی ضرورت پوری نہ کرے. اگر اس سے بھی گزارا نہیں چل رہا آپشن سے, تو پھر اس کے پاس چوتھا آپشن رہ جاتا ہے, پٹ اٹ سیلف ان سبارڈینیشن ٹو ادر, اسے اپنے آپ کو دوسرے کے ماتحت بنا لے. اب دیکھیں, جب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی گروپ میں شامل کر لیا جائے, تو اسے کچھ ایفیشنسی دکھانی پڑتی ہے کہ میں واقعی اس قابل ہوں کہ میں آپ سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بہت کچھ دوں گا بھی. جب وہ بندہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ بندہ گروپ میں شامل ہونے کے قابل ہے, وہ گروپ کو بڑا فائدہ پہنچا سکتا ہے, تو وہ بندہ گروپ کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ گروپ ہمارا بن گیا ہے, لیکن گروپ میں پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گروپ کو بنے رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اب گروپ میں کوئی لیڈر ہوتا ہے زیادہ کوالٹیز والا, وہ گروپ کا لیڈر ہوتا ہے, لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ گروپ کے ممبرز کے درمیان آپس میں یہ فیصلہ کون کرے کہ کون زیادہ کھا رہا ہے, یا کون زیادہ منافع لے رہا ہے, یا کون کم منافع لے رہا ہے. تو ہر ایک میں مائنڈ میں یہی بات آتی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ زیادہ پروفٹ لے رہا ہے, وہ زیادہ ریوارڈ جو ہے وہ لے رہا ہے. اس کے لیے ہمیں انٹیگریسی کی ضرورت پڑتی ہے کہ گروپس کے درمیان انٹیگریسی ہو, تمام ممبرز مطمئن رہیں
کہ ہاں ہمیں اپنا حق مل رہا ہے اور ہم سب برابر ہیں. اس کے لیے لیڈرز جو ہیں اپنے آپ کو لو شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کم ہیں، حالانکہ وہ زیادہ ریوارڈ لے رہے ہوتے ہیں. یہ اب پالیٹکس آ گئی نا، سیدھی سیدھی سی بات آ گئی. خادم پنجاب، پنجاب اعلیٰ کا پیغام، یعنی کہ خادم کا مطلب نوکر غلام. اب ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گروپس کے ممبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے رہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کم مل رہا ہے یا ہمارا ریوارڈ کم ہے. تو ایک انٹیگریسی قائم رکھنے کے لیے، ایک آپس میں گروپ کو بنے رہنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ویکنیس اپنی جو ہے وہ لیڈر وہ شو کرے، جو کہ لیڈرز کرتے ہیں. ہم جسے آپ پالیٹکس بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ تھیوری بالکل ہی بہت ہی سادہ تھیوری ہے، جو کہ ہومنز کی تھیوری سے آگے کام چلا. پیٹر بلاو نے کام جو تھا یہ چلایا کہ گروپس کیسے بنتے ہیں. اب یہ جب چیز آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ گروپس ہمارے پاس انڈیویجول نے کیسے گروپ بنایا، انڈیویجول سے گروپ کیسے بنا، اور گروپس اب دیکھیں کہ گروپ کریش کیسے ہوتے ہیں. اب کریش ہونے کا بھی سلسلہ اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی بندہ ان میں سے غیر مطمئن ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا کوئی ریوارڈ زیادہ لے رہا ہے، تو یہ انورس بھی کام جا سکتا ہے، گروپ ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس تھیوری میں تو میرا خیال ہے کہ پالیٹکس انوالو ہو گئی ہے. ہر کسی کو اس بات کی بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ گروپ کیسے بنتا ہے. پھر بھی میری غلطیاں نکالنے کے لیے اپنا ای میل ایڈریس دے دیتا ہوں میں. یہ لیں جی، میرا ای میل ایڈریس نیچے چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی یہ میرا موبائل نمبر نیچے چل رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی کسی نئی تھیوری کے ساتھ دوبارہ، کسی نئے لیکچر کے ساتھ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.